آئیے قرآن میں خچر کے ذکر پر بات کرتے ہیں۔ قرآن میں 31 جانوروں کا ذکر ہے، تو خچر کا ذکر کہاں اور کیسے آیا ہے؟ خچر کا ذکر صرف ایک آیت میں ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 8۔ یہ آیت 3 جانوروں کو ایک ساتھ بیان کرتی ہے، گھوڑے، خچر اور گدھے۔ ان جانوروں کا پہلا مقصد بتایا گیا ہے سواری کرنا، اور دوسرا مقصد ہے زینت یعنی خوبصورتی کا ذریعہ ہونا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ان کے مقاصد واضح طور پر بتائے گئے ہیں، سواری اور زینت۔ لیکن کھانے کے بارے میں کیا؟ بس اسی بات سے ان کے گوشت پر ایک اہم بحث شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اسی صورت میں کچھ آیات پہلے چوپایوں یعنی الانعام کا ذکر کھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ فقہا اسی فرق کو دیکھتے ہیں، اس لیے خچر اور گدھے کا گوشت بالعموم حرام سمجھا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے لیے کھانے کا ذکر نہ کرنا ایک بڑا اشارہ ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آیت کا آخری حصہ صدیوں سے علماء کے لیے بہت دلچسپ رہا ہے۔ آیت کا اختتام ایک بہت گہری بات پر ہوتا ہے، اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس حصے میں قرآن کے لفظی انتخاب کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ پہلے کی مخلوقات کے لیے خلقہ یعنی ماضی کا صیغہ، اور آئندہ کی چیزوں کے لیے یخلقو۔ تو سواریوں کے ذکر کے فوراً بعد مستقبل میں ہونے والی تخلیق کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کئی علماء اسے آج کل کی اور آنے والے دور کی سواریوں کی پیشین گوئی سمجھتے ہیں۔ جیسے 19ویں صدی میں مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے اسی آیت کو ریل گاڑی کا ثبوت کہا تھا۔ یعنی ایک ہی آیت پرانے زمانے کی سواریوں سے شروع ہو کر نئی ایجادات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیسے قرآن کی ایک آیت میں ماضی، حال اور مستقبل سب موجود ہیں۔